حضرت یونس علیہ السلام جلیل القدر نبی اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے تھے۔ آپ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے اور اکثر روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن کریم میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ کو ذُنُّون کہا گیا، جس کا مطلب ہے مچھلی والا۔ اللہ کے حکم سے آپ کو ایک عظیم مچھلی نے نگل لیا، اسی وجہ کہ آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ القابات قرآن میں آئے ہیں جو آپ کے واقعے کی عظمت اور اس میں پوشیدہ سبق کی طرف اشارے کرتے ہیں۔ اور پھر اس طرح قوم یونس کا آغاز ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عراق کے علاقے نینوی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ ایک بڑی اور گنجان آبادی والی بستی تھی جہاں کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، دنیا کی محبت میں گم تھے اور اللہ کے احکامات سے منہ موڑ چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے برسوں تک اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ انہیں سمجھایا کہ اگر وہ شرک اور نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، مگر قوم نے ان کی باتوں کو مذاق سمجھا، انکار کیا اور ضد پر اتر آئی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہاں تک کہ وہ دل برداشتہ اور غمگین ہو گئے۔ قوم کی مسلسل نافرمانی اور انکار کو دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب کی وعید سنائی اور بستی کو چھوڑ دیا۔ مگر یہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ اجازت کے بغیر تھا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب ان کی قوم پر عذاب آ کر رہے گا، اس لیے وہ ناراضی اور غصے کے عالم میں بستی سے نکل گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام غصے میں چلے گئے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر گرفت نہ کریں گے، لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکلے تو آسمان پر عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ سیاہ بادل چھا گئے، فضا میں خوش پھیل گیا اور قوم کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ اس وقت اللہ نے ان کے دلوں میں سچی توبہ ڈال دی۔ مرد، عورتیں، بچے، حتیٰ کہ جانور بھی سب ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ سب نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ کو ان کی عاجزی اور توبہ اتنی پسند آئی کہ اس نے عذاب کو ٹال دیا، اور یوں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم بنی جس پر عذاب کی وعید کے باوجود ایمان لانے پر عذاب ہٹا لیا گیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام سفر کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی سمندر کے بیچ پہنچی تو اچانک شدید طوفان آ گیا، لہریں بلند ہو گئیں اور کشتی ڈگمگانے لگی۔ کشتی والوں نے قرعہ اندازی کی کہ کسی ایک شخص کو سمندر میں ڈال دیا جائے تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ قرعہ نکالا گیا تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، پھر دوبارہ نکالا گیا، پھر بھی انہی کا نام آیا۔ تیسری بار بھی قرعہ انہی کے نام پر نکلا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، چنانچہ وہ خود سمندر میں کود گئے۔ اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی جسے قرآن میں حوت کہا گیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ لیکن یہ مچھلی انہیں کھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے حفاظت کے لیے تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، نہ ان کی ہڈی ٹوٹی، نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ اس تنہائی اور تاریکی میں حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے سچے دل سے اللہ کو پکارا۔ قرآن کریم میں فرمایا، تو کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی کہ ایمان لاتی اور اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا سوائے قوم یونس کے۔
اسی حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے وہ مشہور دعا پڑھی جو قیامت تک کے لیے انسانیت کو سکھا دی گئی۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنني كنت من الظالمين۔ یعنی اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالی نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر آگل دے۔ مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ویران ساحل پر چھوڑ دیا۔ وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، جسم نڈھال تھا، لیکن اللہ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی اور ان کے پاس ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے سائے اور پتوں سے انہیں شفا ملی۔ اللہ نے انہیں دوبارہ طاقت عطا کی اور ان کی نبوت کو بحال فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے نینوی کی طرف رخ کیا تو شہر کی دیواریں ان کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہوئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام دروازوں کی طرف بڑھنے لگے اور لوگ تعجب سے انہیں دیکھنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر کی گلیاں صاف ستھری تھیں اور لوگ سکون سے رہے تھے۔ وہ لوگ جو کبھی شرک میں تھے اب اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ شہر کے ہر کونے میں ٹوٹے ہوئے بت پڑے تھے، علامت کہ لوگ اللہ کی عبادت کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ بچوں کی ہنسی گلیوں میں گونج رہی تھی اور شہر میں خوشی کا ماحول تھا۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی رحمت کے لیے شکر ادا کر رہے تھے۔ بازار میں امن قائم تھا اور لوگ سکون سے خرید و فروخت کر رہے تھے۔ خواتین اپنے باغات میں کام کر رہی تھیں، ہر طرف ہرا بھرا ماحول تھا۔ بچے قرآن کی آیات سیکھ رہے تھے اور حضرت یونس علیہ السلام ان پر خوش تھے۔ شہر میں امن قائم تھا، ہر طرف سکون تھا اور لوگ خوش تھے۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے اور ہر دل میں محبت بھری ہوئی تھی۔ بچے بڑوں کے لیے پانی لے جا رہے تھے اور ہر کوئی شکر ادا کر رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ سب لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ بوڑھے آدمی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے شکر ادا کیا۔ یہ قصہ ہمیں یہ عظیم سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت دین میں صبر اور ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، بندے کا کام صرف حق پہنچانا ہے۔ ان کے صبر کے باوجود کچھ لوگ حق کو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں۔ یہ قصہ ہمیں صبر، ثابت قدمی اور اللہ کی رحمت پر ایمان رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔